सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उम्मीद दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको भी शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और जनाब हम आज जा रहे थे ग्रॉसरी करने, क्योंकि वीकेंड है। ऑफ कोर्स वीकेंड पे हमारी ग्रॉसरी जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे ग्रॉसरीज जो हैं वो 1 वीक की ही होती हैं। बीच में भी काफ़ी कुछ आता रहता है। यहाँ पे तो बस जो है ना विलायती ग्रॉसरी होती है, जो देसी वाली होती है वो देसी स्टोर से होती है। यहाँ से जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो हम यहाँ से ले लेते हैं। और क्योंकि वीकेंड था और अच्छा खासा रश था यहाँ पर, हम वैसे ज़्यादातर जो है ना वो लिडल को प्रेफर करते हैं। लिडल हमारे घर के नज़दीक भी पड़ता है और हमें रीज़नेबल भी यही लगता है। वैसे तो कैरफोर भी है, दिया भी हैं, इसके अलावा मैकाडोना भी हैं, तो ये सारे के सारे हैं। लेकिन ये है कि हम लोग जो है ना वो लिडल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और वैसे भी ये जो बाकी सारे हैं ये दूर हैं और फिर जाएँ और फिर सारी चीज़ें उठा के लेके घर आना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिडल के नज़दीक ही बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप से हम बस लेते हैं और सीधा अपने घर आ जाते हैं। तो ये हमें ज़्यादा ना फ़ायदे में रहती है चीज़। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना उन पे ऑफ़र्स लगी हुई होती हैं, जिनकी वजह से हमें फ़ायदा हो जाता है। हम जब भी जाते हैं, एक तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं किसी चीज़ पे ऑफ़र लगी हुई है, और बल्कि वो पम्फलेट जो है ना वो 1 वीक पहले ही बना देते हैं कि नेक्स्ट वीक जो है ना इस चीज़ पे इस दिन को जो है ना वो प्रमोशन लगी होगी और आप आके ले सकते हैं। और यकीन करें कि ये बड़ा अच्छा एक फ़ायदे वाली चीज़ है उन लोगों के लिए जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो महंगी होती हैं, हम रूटीन में नहीं लेते, लेकिन जब उन पर ऑफ़र लगी होती है या प्रमोशन लगी होती है तो फिर हम उसको फ़ौरन से जाके ले लेते हैं। तो ये जो है ना इन्होंने पूरा अपना एक वो मैगज़ीन टाइप बनाया होता है जिसको ये रख देते हैं, और ये पूरे वीक के उसके अंदर प्रमोशंस जो होते हैं ना वो लिख देते हैं कि इस दिन को इस चीज़ पर प्रमोशन लगी होंगी। इसके अलावा यहाँ पे लिडल पे हर वीक जो है ना डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपको मशीनें भी मिल जाती हैं। इसके अलावा इस दफ़ा जो उन्होंने रखी हुई थी ना सारी की सारी क्लीनिंग की चीज़ें रखी हुई थी। इसके अलावा आयरन थे और जो है मतलब डिफरेंट चीज़ें जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स की वो यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। वो भी ऑफ़र में मिल जाती हैं, बाज़ औक़ात ऑफ़र लगी हुई होती हैं लेकिन रीज़नेबल भी मिल जाती हैं काफ़ी। बाकी जो स्टोर्स हैं उनसे रीज़नेबल मिल जाती हैं। और अभी तो आजकल वैसे भी टाइम ही सेल्स का है। यहाँ पे अब जनवरी में सेल स्टार्ट होती हैं, फेब के जो फर्स्ट वीक तक न रहती हैं। तो अब बस ऐसे ही पूरा जो महीना ना ऐसे ही चलता रहेगा। लोग जो है ना वो इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे और ऑफ़ कोर्स हम भी उठाने वाले हैं। लास्ट वीक हम गए थे लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। शायद हमें समझ ही नहीं आई, हम निकले ही बहुत लेट थे, शाम को निकले थे, और जब वहाँ पे पहुँचे तो बच्चे जो है ना वो उनको भूख लग गई। तो हमारा तो यही मसला, आपको पता देसी लोगों का थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं और हमें भूख लग जाती है, और उस भूख की वजह से फिर हमारी शॉपिंग नहीं हो पाई। तो फिर हम वहाँ से निकल आए थे। लेकिन आज इंशाल्लाह हम दोबारा से जा रहे हैं और आज हम ज़रा जल्दी निकलेंगे ताकि हमारी जो है ना शॉपिंग डिस्टर्ब ना हो। और आज मैंने बच्चों के लिए सैंडविचेस वगैरह बना ली हैं ताकि वहीं पे बैठ के ना कुछ खा पी लें, थोड़ा सा रेस्ट करें और हमें जो है ना पूरा दिन मिल जाए शॉपिंग के लिए। वैसे भी हस्बैंड को अब 3 छुट्टियाँ इकट्ठी, तो हम इंजॉय कर सकते हैं और 3 दिन में अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर ये है कि हम वो करेंगे। और जनाब इसके बाद आज जो है ना मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को क्या गिफ्ट किया था। जनाब हज़रत फ़ातिमा जो थी ना, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा जब काम करती थी, मेहनत करती थी ना, तो एक दफ़ा उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि आप मुझे एक खादिमा रख दें, क्योंकि मैं अकेली काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक तस्बीह बताई जिसको तस्बीह फ़ातिमा का नाम देते हैं, जिसको हम हर नमाज के बाद पढ़ते हैं, जिसमें 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर की तस्बीह होती है। इसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया और आपने बोला कि जब तुम ये पढ़ोगी तो तुम्हें किसी खादिमा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो तस्बीह है ये आपकी थकन उतारती है, आपकी थकावट को दूर करती है, आपको रिलैक्स करती है। तो हर नमाज के बाद तो हम इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो जो औरतें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो वो रात को सोने से पहले ये तस्बीह फ़ातिमा ज़रूर पढ़ के सोया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को तोहफ़े में दी थी ये तस्बीह।
ان کو بتایا تھا، تو آف کورس اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو پڑھ کے سویا کریں. جن عورتوں کے بہت زیادہ کام ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ تھک جاتی ہیں، جن کو تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، کمزوری بہت فیل ہوتی ہے، تو یہ جو تسبیح فاطمہ کے نام سے تسبیحات ہیں، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، آپ نے اس کو رات کو پڑھ لینا ہے اور اپنے پورے جسم پہ پھونک کے آپ نے سو جانا ہے. انشاءاللہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی انشاءاللہ تھکاوٹ جو ہے نا وہ دور ہو چکی ہوگی. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ میں نے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ عورتوں کو اس قسم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ تھک جاتی ہیں، بہت زیادہ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وظیفہ ہے، جس کو آپ نے پڑھنا ہے. اس کے علاوہ کل میں نے آپ کو ایک آیت بتائی تھی سورہ والضحیٰ کی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اس کا مطلب ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس آیت کو آپ مسلسل پڑھتے رہا کریں. جب بھی آپ کو کسی قسم کا ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، آپ یقین کریں کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ورک کرے گی، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. ہم خود ترسی کا، احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں. اور ایک اور بات جو میں نے ڈسکس کرنی تھی آپ کے ساتھ، کہ سوشل میڈیا کو مطلب زیادہ تر ہم ان چیزوں کا شکار اس وجہ سے ہوتے ہیں، جب ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا ہم اپنے سے بہتر چیزیں لوگوں کے پاس دیکھتے ہیں تو ہم احساس کمتری کا شکار ہونے لگتے ہیں کہ وہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، یا فلاں بندہ کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے، یا فلاں بندہ کے پاس کتنے پیسے ہیں، فلاں بندہ کتنا انجوائے کر رہا ہے. تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ آپ سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم گزارنے کی بجائے اپنی زندگی پہ توجہ دیں. یہ مت دیکھیں کہ دوسروں کے پاس پیسہ کتنا ہے، آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ مت دیکھیں کہ دوسروں کی زندگی کتنی اچھی گزر رہی ہے، آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ مت دیکھیں کہ دوسرے کتنے خوش ہیں، آپ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہم دوسروں کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں سے تو متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے. ہمارا ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، ہمارے اپنے گھر کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، لیکن ہم سوشل میڈیا دیکھ کے بس دوسروں کو دیکھ کے نا اڑتے رہتے ہیں کہ وہ اس کے پاس یہ ہے، اس نے بھی جو کچھ حاصل کیا اس نے اپنی محنت سے حاصل کیا، چاہے اچھی محنت سے حاصل کیا چاہے برے طریقے سے حاصل کیا، لیکن کوئی بھی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی، گھر بیٹھے نہیں ملتی. اس نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہی ہے تو اس کا بینک اکاؤنٹ بہتر ہوا، اس نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہی ہے تو اس کے پاس پیسے آئے ہیں نا. ایسے ہی تو نہیں آ سکتے پیسے. تو آپ بھی بجائے دوسروں سے متاثر ہونے کے خود اپنی زندگی کو متاثر کن بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ ایسا کریں کہ دوسرے آپ سے متاثر ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سوشل میڈیا مت دیکھیں، ہاں سوشل میڈیا کو دیکھیں کسی اچھے کاز کے لیے، اس سے کچھ سیکھیں. اگر آپ نے کسی کو دیکھنا ہی ہے تو آپ اس سے انفلوئنس ہو کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، نہ کہ آپ اس کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار ہوتے رہیں، یا پھر آپ کڑتے رہیں، یا آپ یہ سوچتے رہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا پھر آپ اللہ سے شکایتیں کرتے رہیں. یہ کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ پاؤں ہلائیں، محنت کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، تاکہ آپ بھی انہی کے صف میں شامل ہو سکیں جن سے آپ امپریس ہوتی ہیں اور پھر لوگ آپ سے امپریس ہوں. تو یہ میری آج کی نصیحت ہے آپ سب کو کہ کچھ بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کرتے رہا کریں، بجائے اس کے کہ صرف دیکھ کے اور سوشل میڈیا سکرول کر کے آپ اپنے دماغ کو جو ہے نا وہ خراب کرتے رہیں. تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، اپنی سکن کیئر کریں، اپنے گھر کی روٹین کو بہتر کریں، اور اس سے آپ زیادہ پرسکون فیل کریں گی، بجائے اس کے کہ آپ سکرولنگ کرتے رہیں. ہاں جو اچھی چیزیں ہیں وہ دیکھیں، اچھا کانٹینٹ دیکھیں، ضرور دیکھیں، اور اس سے انفلوئنس ہو کے اپنے گھر کو بہتر بنائیں. ٹھیک ہے جناب. تو ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں. آج میں نے بنانا تھا اسپیگٹیز، تو وہ لے کے آئے تھے ہسبینڈ. میں نے نا لاسٹ ویک جب ہم باہر گئے تھے نا، تو میں نے نا ایک شاپ پہ پڑی ہوئی دیکھی، اور میرا اتنا شدید دل کیا کھانے کو، میرا دل چاہ رہا تھا میں اسی ٹائم کھا لوں، لیکن ہم نے وہاں سے نہیں لی بیکاز وہ عربک تھی، کا عربک فوڈ تھا. آف کورس میرے میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ بالکل پھیکا ہوگا اور کھانے کا فائدہ نہیں ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ اس ویکینڈ پہ میں ہر صورت اسپیگٹی ضرور بناؤں گی، تو وہ میں نے منگوائی تھی. تو سب سے پہلے میں نے چکن کو لہسن اور پیاز کے ساتھ جو ہے نا وہ ہلکا سا فرائی کر لیا ہے، اور چکن کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا. پیاز اور لہسن جو ہے نا وہ لائٹ سا میں نے فرائی کیا تھا، اور اس کے اندر ہی میں نے جو ہے نا چکن ڈال دیا. چکن کو اپنے پانی میں ہی میں نے گلنے دینا، اور جب یہ گل جائے گا ہلکا سا تو پھر اس کے اندر میں اس کی ویجیٹیبلز ڈال دوں گی. مجھے جو شملہ مرچ ہے نا وہ ریڈ والی ملی ہے، گرین والی ملی نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے ریڈ کے ساتھ ہی گزارا کر لیا. ویسے یہ ہے کہ کیونکہ کیرٹ بھی ریڈ ہوتی ہے، اور اگر جو شملہ مرچ ہے وہ گرین ہو نا تو پھر بڑا اچھا سا ایک کلر آ جاتا ہے اسپیگٹیز کے اندر. اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے نمک. اس کے بعد میں ڈالوں گی اس کے اندر کالی مرچ. کالی مرچ ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر چاٹ مسالہ میں ڈالوں گی. اسپائسز اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں جس قسم کے بھی آپ کو پسند ہے. اس کے بعد میں نے اس کے اندر تکہ مسالہ ایڈ کیا تھا کیونکہ مجھے تکہ کا فلیور اس میں پسند ہے.
اس کے بعد میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون تک سرکہ ایڈ کر دیا تھا. اس کے بعد سویا ساس میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی. آپ کو پسند ہے تو آپ چلی ساس ایڈ کر لیں، کیونکہ یہاں پہ جو چلی ساس ملتی ہے نا وہ اچھی خاصی اسپائسی ہوتی ہے، اور مجھے اس کی تھوڑی سی نا جو اسمیل ہے نا وہ مجھے تھوڑی سی اریٹیٹ کرتی ہے، تو اس وجہ سے میں نہیں ڈالتی. تو اس کی بجائے میں جو باقی مسالے ہیں وہ ڈال لیتی ہوں. تو اس کے بعد آپ نے اسپیگٹیز ڈالنی ہے. میرے پاس یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایگ اسپیگٹیز تھیں. بہرحال جو بھی تھیں یہ دیکھیں کتنی مزے کی ریڈی ہو گئی ہیں. میں نے اس کے اندر ڈالا تھا، آپ چکن کیوب ڈالیں، میرے پاس چکن پاؤڈر تھا وہ ڈال کے میں نے اس کو تقریباً 5 سے 10 منٹ دم دے دیا تھا، اور یقین کریں کہ بہت 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 مزے کی بنی تھی. تو یہ تھی میری اسپیگٹیز کی فائنل لک، اور اس کے ساتھ ہی میری جو تمام باتیں آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوں گی. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کیا کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کیا کریں، میرے چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ آپ سب کی سپورٹ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کو پتہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور اسی سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، اور اسی سے جو ہے نا ہم لوگ اور اچھا کنٹینٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو میرے کنٹینٹ میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے تو اس کو ضرور کمنٹ باکس میں میرے ساتھ شیئر کیا کریں، تاکہ میں اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش، یا پھر آپ مجھے کوئی اچھا سا آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ میں کس چیز پہ ویڈیو بناؤں. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک کنٹینٹ میکر کے پاس بھی کنٹینٹ ختم ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کس چیز پہ ویڈیو بنائے. لیکن اگر آپ لوگ آئیڈیاز دیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. تو بس جناب، میں نے اپنی اسپیگٹیز ٹرائی کی ہیں اور اتنی یمی بنی تھی، میں نے فوراً سے آپ کو اس کا ریویو بھی دے دیا ہے. آپ بھی اس ریسیپی کے ساتھ ضرور ٹرائی کریے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور 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 پسند آئیں گی. بس اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے اور میری فیملی کو رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ، بائے بائے.